بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ویسے تو مکہ والوں کے بہت سارے دیوی دیوتا موجود تھے، لیکن ان سب میں سے وہ جسے سب سے زیادہ پوتر اور مقدس مانا کرتے تھے وہ 3 دیویاں تھیں کہ جس کو لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ میں موجود ان تینوں دیویوں میں سے ایک دیوی جو سب سے زیادہ مشہور تھی اسے عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اور خاص بت خانہ مکہ سے طائف شہر کی اور جاتے بیچ راستے میں موجود تھا کہ جس جگہ کو وادی نخلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بت خانہ مکہ شہر سے بہت دور ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس بت خانے میں نہ صرف بت پرستی کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے بلکہ اپنے بتوں کے سامنے بہت سارے جانوروں کو بھی قربانی کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ دوستو، عزا کے نام سے جو یہ بت خانہ بنایا گیا تھا، وہاں دبیہ نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا، اور بت خانے کے پاس تھوڑی ہی دور پر 3 گھنے پیڑ موجود تھے۔ ان تینوں پیڑوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عزا کہ جس کے بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت یعنی ایک چڑیل ہے جو ان پیڑوں میں رہا کرتی تھی، اور یہی عزا نامی چڑیل وادی نخلا میں موجود بتوں میں گھس کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے، اور وہ اس کی آوازیں سن کر نہ صرف اس کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی عبادت کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور سمجھایا کہ یہ کوئی تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ سن کر مکہ کے لوگوں نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ اتنے ناراض ہو گئے کہ ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم و ستم کہ جس کی وجہ سے تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ لیکن 10 سال گزرنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سے مکہ شہر واپس آ گئے، اور اس بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فاتح یعنی کہ وجیتا کی نیت سے آئے تھے، کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 629 عیسوی میں مسلمانوں کی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو پوری طرح سے فتح کر لیا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب پورا کنٹرول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، جو انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جنگجو تھے، جن کو عزا کی تباہی کا سب سے خطرناک مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ عزا کے بت خانے کے قریب 3 درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹ آئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر وادی نخلا میں پہنچے۔ وہاں جا کر اس بت خانے کو تلاش کیا اور اس کے قریب میں موجود 3 درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخت کو کاٹنے کا حال بیان کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد، تم اس درخت کو کاٹ رہے تھے تو کیا اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا تھا یعنی کچھ دکھائی دیا تھا؟ تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ پھر سے جاؤ اور وہاں موجود دوسرے درخت کو بھی کاٹ آؤ۔ ایک بار پھر آپ رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور وہاں موجود دوسرے درخت کو بھی کاٹ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بیان کیا۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دوسری بار
دوسری بار دہرایا کہ اے خالد، تم اس درخت کو کاٹ رہے تھے تو کیا اس وقت کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ تو اس پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اس تیسرے درخت کو بھی کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت ننگی حالت میں کھلے بال لے کر غصے میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس عورت کے پیچھے دبیہ نام کا وہ شخص بھی موجود تھا کہ جس کی ذمہ داری اس بت خانے کی حفاظت کرنا تھی۔ دبیہ نام کے اس آدمی نے کہا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ دوستو، یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس عورت پر تلوار سے حملہ کیا، اور ایک ہی وار میں وہ عورت یعنی وہ چڑیل آگ کے کوئلوں میں تبدیل ہو گئی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے صرف اس تیسرے پیڑ کو بھی جڑ سے کاٹ دیا، بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا کہ جو عزا کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خالد، وہ کوئی عام چڑیل نہیں تھی بلکہ عزا تھی، اور آج ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے اس عزا کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد نہ وہ رہی اور نہ ہی آج کے بعد اس کا نام کوئی لے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔